اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خطبہ جمعہ میں مسلسل چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس صحیفہ کاملہ سے دعاؤں کو پڑھتا ہوں، اس کی توضیح و تشریح. ادھر مسلسل دعائے مکارم الاخلاق کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ میں ایک طویل ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس لیے کئی جمعوں سے اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی اسی کے چند جملات میں پیش کر رہا ہوں. غور کیجیے گا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں دعا میں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ ولا اظلمن وانت مطیق للدفع عنی ولا اظلمن وانت القادر علی القبض منی. پروردگارا، کیونکہ چونکہ مکارم اخلاق ہے، انسان کے اخلاقیات کو بلند کرنا اور بلند اخلاقیات کے بارے میں جاننا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے وجود میں ان اخلاقیات کو سمیٹنا. اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر درود و سلام نازل فرما. ولا اظلمن وانت مطیق للدفع عنی. پروردگار، میں مظلوم نہ بننا پاؤں کہ تو قادر ہے اس بات پر کہ ظالم کو روک سکے. لفظوں پر غور کیجیے گا. میں نے دعا کی کہ پروردگارہ میں مظلوم نہ بننے پاؤں، میں مظلوم نہ ہو جاؤں، یعنی کوئی ایسا قدرت مند اور ایسا طاقت والا میرے اوپر مسلط نہ ہو جائے کہ میں جس کا دفاع نہ کر سکوں اور میں مجبور ہوں اور مجھ پر وہ ظلم کرتا جائے اور میں اپنے کو بچا نہ سکوں. پروردگارہ تیرے سہارے کے بغیر، اور تو سہارا ہے، تو سہارا ہے. یعنی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو جو میرے اوپر ظلم کرے مسلط نہ کر دے. جب اس کا تسلط ہو جائے گا، میرے اوپر مسلط ہو جائے گا، تو یقیناً میں مظلوم ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس دفاع کا کوئی قوت اور سہارا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے لیے. لہذا دعا کرتے رہنا اور اس سے حفاظت کی دعا کرنا کہ ہم پروردگار عالم ہمیں محفوظ فرمائیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک رخ یہ بھی ہے کہ مظلوم نہ آدمی کو نہیں بننا چاہیے. کیوں مظلوم؟ انسان کو ظلم برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ برداشت کرنے کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آدمی حق بات کو کہے. حدیث یہ ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر. بہترین اور سب سے عظیم جہاد تو یہ ہے کہ ایک انسان حق بات کو ظالم بادشاہ کے منہ پر اس کے سامنے کہہ دے. تو کم جو حق ہے وہ کہہ دے. اتنی قوت ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے تو وہ کہے. سچ بات ہو جو حق بات ہے کہ ظالم کہ تم ظلم ہے، یہ ظلم کر رہے ہو، اس کا گناہ ہے. اور اس سے پہلے ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے. پروردگار عالم یہ موقع ہی نہ لائے کہ کوئی ظالم میرے اوپر مسلط ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ آدمی اور ایسے دوسرے ہیں کہ وہ ہماری زبان پر بھی پابندی لگا دے. پروردگارہ تو ہم کو ایسے وقت اور ایسے موقع سے محفوظ رکھنا کہ کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری کے فوراً کے مقابل کی دوسری دعا ولا اظلمن وانت القادر علی القبض منی.
جیسے میں مظلوم نہ بن پاؤں، اس کی دعا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری دعا کہ میں ظالم بھی نہ بنوں، کہ کسی طرح کی مجھ پر قدرت حاصل ہو جائے، مجھے قدرت حاصل ہو جائے، طاقتور ہو جاؤں مال کے اعتبار سے یا جاہ کے اعتبار سے، تو میں کسی پر ظلم نہ کروں۔ اور پروردگارا تو مجھے پکڑ لینے پر قادر ہے۔ اے معبود، اگر کبھی ایسی بات آ جائے کہ مال ہے میرے پاس میں اور اس مال میں کسی غریب کا حق ہے اور میں اس حق کو ادا نہیں کر رہا ہوں، اور ادا نہ کرنا تو دور کی بات، میں اس ضرورت مند کے بارے میں تحقیق بھی نہیں پوچھنا بھی نہیں چاہتا ہوں، جاننا بھی نہیں چاہتا ہوں، بے خبر ہوں، یہ بھی ظلم ہے کہ آدمی خبر نہ رکھے میرا پڑوسی کس عالم میں ہے۔ تو معبود تو قادر ہے اس بات پر کہ تم مجھے اس سے روک لی، یعنی توفیق دے کہ میری طرف سے کسی مجبور پر کسی طرح کا ظلم نہ ہونے پائے، نہ مظلوم بننے پاؤں اور نہ ہی ظالم۔ ولا اضلن وقد امکنک ہدایتی وقد امکنتک ہدایتی۔ اے پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں جبکہ میری ہدایت پر تیرے لیے امکان ہے۔ پروردگارا تو یعنی یقین ہے کہ تو میری ہدایت کر سکتا ہے۔ اے معبود میرے اللہ، میں گمراہ نہ ہونے پاؤں، یعنی دعا کرنا کہ اے معبود میرے اللہ، میں اپنے وجود کے اعتبار سے میرے لیے ممکن ہے کہ میں غافل ہو جاؤں اور غفلت کی وجہ سے میں سیدھے راستے سے دوسری طرف چلا جاؤں۔ پروردگارا کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ میں گمراہی کی طرف چلا جاؤں، اور تو جبکہ قادر ہے، بچا سکتا ہے۔ دعا پروردگارا تو ہمیں بچاتا رہے تاکہ ہم گمراہی کی طرف نہ جانے پائیں۔ ولا افتقرن ومن عندک اسعی، اور ایسا نہ ہو پروردگارا کہ کبھی مجھے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اگر مانگنا ہے تو معبود میں تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں، تجھ ہی سوال کر رہا ہوں، یہ مانگنا ہی پروردگارا فقر و فاقے کا عالم نہ آنے پائے، میں کسی دوسرے کے سامنے جو ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ میرا رزق اور میرا سہارا تو ہی ہے پروردگارا، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے مجھ کو اس وقت سے بچا کے رکھنا جب کسی دوسرے کے سامنے، بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ولا اطغین ومن عندک وجدی، اور کہ میرے اندر جو ہے غرور، تکبر، طغیانی پیدا نہ ہونے پائے، میں تیرے قبضوں پر پروردگارا ہوں، میں تیرے قبضوں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مطلق دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ لا تکلنی طرفۃ عین، پروردگارا پلک جھپکنے کے برابر کی مدت تک کے لیے بھی تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، کسی دوسرے کے حوالے نہ کرنا، میں تیرے ہی حوالے رہوں۔ یعنی جیسے ہم کسی سے، اپنے بچے سے، چھوٹے سے ناراض ہوتے کہتے جا تمہیں چھوڑ دیا، جیسا چاہو ایسا کرو، یہ چھوڑ دینے کا مطلب کہ اب میں تمہارا سہارا نہیں ہوں، اب مجھ سے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہی دعا کرنا اللہ کے حضور میں، پروردگارا مجھے تو بے سہارا نہ چھوڑنا، پروردگارا تو میرا سہارا، کسی دوسرے کے حوالے نہ کر دینا، معبود میں تیرے ہی حوالے۔ اور ایک پلک جھپکنے کی جو مدت، اتنی دیر کے لیے بھی بے سہارا اور مجھ کو اپنی ذات سے الگ نہ کر دینا پروردگارا، میں تیرے ہی سہارے رہنا چاہتا ہوں۔ اللہم الی مغفرتک وفدت وإلی عفوک قصدت وإلی تجاوزک اشتقت وفضلک وثقت۔ پروردگارا ان دعاؤں میں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں پروردگارا کہ الی مغفرتک وفدت، میں تیری مغفرت ہی کی طرف بڑھ کر کے آیا ہوں، میں تیری ذات پر یقین رکھتا ہوں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، غفور ہے، تیرے مغفرت کے امید میں تیرے پاس آیا ہوں پروردگارا۔ وإلی عفوک قصدت، اور تیری معافی کا میں ارادہ کر کے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا میں رکھتا ہوں میرے اللہ۔ وإلی تجاوزک اشتقت، اور شوق ہے اندر سے، عشق ہے، شوق ہے پروردگارا اس بات کا کہ تو ہم درگزر فرمائے گا ہم سے پروردگارا۔ فضلک وثقت، اور تیرے فضل پر اعتبار ہے، اعتماد ہے، تو فضل کرتا ہے پروردگارا، میں اپنے خطا اور گناہ کے اعتبار سے مستحق نہیں ہوں، مگر تو فضل کرنے والا ہے،
مجھے تیرے فضل پر اعتبار ہے۔ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يُعْجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، میں کچھ ایسا تو لے کر کے نہیں آیا ہوں کہ تیری مغفرت کا سبب بنے، وَلَا فِي عَمَلِي مَسْتَحَقُّ بِهِ عَفْوَكَ، اور میں کوئی ایسا عمل لے کر کے آیا ہوں کہ جس عمل کی بنیاد پر میں عفو درگزر کا حقدار بن جاؤں۔ وَمَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، اور جب میں اپنے بارے میں یہ سب کچھ جانتا ہوں اور میں نے جو اپنے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جو امید ہے وہ تیرے فضل ہی کی ہے۔ فضل تو فضل کر سکتا ہے، اور تو ہے فضل کرنے والا، تو فضل کرتا ہے پروردگار عالم۔ فصلی علی محمد و آلہ وتفضل علیہ، محمد و آل محمد کو درود و رحمت نازل فرما پروردگارا، اور مجھ پر اپنا فضل و کرم کا دروازہ کھول دے پروردگارا، تیرا فضل و کرم، اور تو سائل کو مایوس نہیں کرتا، سوال کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا پروردگارا، تو اپنا فضل و کرم سے ہمیں مایوس نہ کرنا۔ اللہم منطقنی بالخدا، پروردگارا میری زبان سے بھی ہدایت، میں بولوں تو کسی کو ہدایت، اپنے سے بھی ہدایت مل سکے۔ والہمنی التقویٰ، پہلی دعا یہ کہ پروردگار وانطقنی بالخدا، بولوں تو اس میں ہدایت کی بات ہو۔ والہمنی التقویٰ، اور تو اپنی طرف سے مجھے الہام کر تقویٰ، تقویٰ کہ میں اپنے یقین اور ایمان کی آنکھوں سے تیرے وجود کو دیکھوں، محسوس کر سکوں کہ اللہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ انسان اکثر و بیشتر جو ہے اپنے کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے، یقین جانے کبھی انسان تنہا نہیں ہوتا ہے، اللہ ہے، اور خالی اس پر ایمان مضبوط ہو، محکم ہو کہ نہیں، میں کبھی تنہائی نہیں ہے، اللہ ہے، کوئی نہ ہو کبھی اللہ ہوتا ہے، اعتبار ہو، تو اس وقت آدمی اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ وفقنی للتی ہے ازکا، پروردگارا پاکیزہ چیزوں کی مجھے توفیق عنایت فرما، واستعملنی بما هو ارضا، اور وہ میں کروں جس میں تیری رضا ہو، پروردگارا میں وہ کروں، میں وہ چیزیں بجا رہا ہوں جس میں تیری رضا شامل ہو۔ اللہم اسألک بالطریقۃ المثلیٰ، واضح ہدایت کے راستہ، اس سے میں سوال کرتا ہوں۔ وجعلنی علی ملتک اموت و احیا، پروردگارا جو راستہ معین کیا ہے، تیرا جو راستہ ہے اسی پر زندگی گزاریں اور اسی پر ہمیں موت بھی آئے۔ پروردگارا ایسا نہ ہو کہ تیرے راستے سے الگ جئیں یا تیرے راستے سے دور رہ کر کے موت آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ ومتعنی بالاقتصاد، پروردگارا افراط و تفریط سے بچانا اور ہمیں ایک بیلنس کی زندگی، نہ ادھر نہ ادھر بلکہ ایک سیدھا راستہ، وہ اس کی توفیق عنایت فرما۔ وجعلنی من اہل السداد، اور مستحکم و مضبوط یقین اعتبار کے ساتھ زندگی، ومن ادلۃ الرشاد، اور ہدایت کے راستے پر پروردگارا، من صالح العباد، اور اچھے لوگوں میں مجھے شمار کرنا پروردگار، تیرے جو بندے اچھے ہیں، صالح ہیں، متقین پروردگار، ان میں۔ وارزقنی فوز المعاد، کا آخرت کے دن کامیابی حاصل ہو پروردگارا، و سلامت المرصاد، اور جہاں سے بھی کسی طرح کا خطرہ ہونے والا اس خطرے سے بچا دینا پروردگارا۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو انسان اپنی زندگی میں نصب العین قرار دے اور دعا کرتا رہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ پھر اپنا جائزہ بھی لیتا رہے کہ ہے میں اس سے کہیں خدا نے کرتا دور تو نہیں ہو رہا ہوں، بھٹک تو نہیں رہا ہوں، اور اللہ کی مدد بلکہ اسی کے لیے پھر اسی جملے کو دہراؤں گا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پروردگار تو مجھ کو میرے ہی حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، میں تیرے حوالے ہو کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اللہ نے اپنے حوالے لے لیا تو ہر مشکل سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، ہر خطا سے، گناہ سے، گمراہی سے، غفلت سے محفوظ رہ جائے پروردگارا، تو ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات، میری اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا بلکہ تو اپنے سے مربوط رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب. ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء. ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبی. ثم الصلاة والسلام علی حسین بن علی الشہید بکربلاء. ثم الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین. ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی باقر علم النبیین. ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین. ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم. ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا. ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد. ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی. ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری. ثم الصلاة والسلام علی حجة بن حسن العسکری القائم المنتظر المهدی. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ. تھوڑی سی مناسبت ہی کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے خطبے میں مختصر سے وقت میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب ایام عزا کا آغاز ہونے والا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی میں آ رہے ہیں جہاں جہالتوں کے اندھیرے سے نکلنا اور ظاہر علم کی روشنی میں آنے کا سبب ہوگا. ماہ عزا مسلسل ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مستفیض ہونا، یہ اصل میں فرش عزا ایک یونیورسٹی ہے، ایک تعلیم گاہ ہے جس میں آتے ہیں. اگرچہ اس سال کرونا کی بلا کی وجہ سے فرش عزا پر آ کر کے بیٹھنے کا اتفاق کم ہوا، لیکن الحمدللہ عزاداری کم نہیں ہوئی ہے، عزاداری ہوئی ہے. گھر گھر عزا خانہ ہوا. اس آن لائن جو پروگرام ہوتے رہے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مجالس کو سنتے رہے، اور مومنین نے ایسا بھی تمام انتظام کیا، خود بیٹھے، بچوں کو لے کے بیٹھے، گھر میں تھوڑی سی جگہ معین کر دی کہ یہاں ہم ذکر سید الشہداء کے لیے بیٹھا کریں گے. بیٹھے یقیناً اس کا ایک فائدہ ہوا ہے، جہاں روح کو پاکیزگی حاصل ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اب یہ امتحان سے گزر جانے کے بعد ان آخری دنوں میں پرکھنا ہے کہ واقعاً جب ایام عزا شروع ہونے والے تھے تو ہم کس مرحلے پہ تھے، اب ایام عزا ختم ہونے والے ہیں، ہم کہاں تک پہنچے، ہماری جہالت میں کتنی کمی آئی ہے، ہمارے علم میں اضافہ کتنا ہوا ہے، اس کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ صرف ہماری عزاداری خدا نے کہا ایک رسمی ہو گئی ہو کہ ہم نے رسم ادا کر لیا، نہیں، بلکہ واقعی ہوئی ہو. دعا بھی کریں کہ سرکار ختم جنت ہماری عزاداری کو قبول فرمائیں اور عزاداری کے اثرات ہماری روح پر، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان پر اور ہماری ملت پر نمایاں ہوں. اس کے مثبت اثرات جو ہے اس کے نمایاں. قریب ترین جو مناسبتوں میں سے ہے مناسبت جناب حضرت معصوم قم کی وفات ہے، اور دوسری مناسبت جو سامنے ہے بہت قریب وہ ہے حضرت
امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 اکتوبر کو، اس جمعہ میں ہم دونوں سے قریب ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ بھی سلسلے میں ذکر کریں گے، وہ خالی ایک اشارہ کرتے ہوئے جناب معصومہ کی زندگی سے ایک درس ملتا ہے صلہ رحمی کا، کہ ایک بہن اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی، ملاقات صلہ رحمی ہے، خون کے رشتے کو جوڑ کے رکھنا، بھولنا نہ لگے کہ اگر دور ہیں تو ہم کسی چیز سے واقعی معنوں میں دور ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی سے بڑھ کر کے آگے یہ چیز بڑھتی ہے وقت کے امام سے دور نہ رہنا۔ جناب معصومہ جہاں ایک بہن ہے ایک بھائی کی، وہیں وہ بھی ہیں کہ جن کا بھائی صرف بھائی نہیں ہے بلکہ وقت کا امام بھی ہے، لہٰذا دونوں حق کو ادا کرنے کے لیے کہ خون کا رشتہ بھی جڑا رہے اور ہم امامت سے جو میرے امام سے دور نہیں رہ سکتے، آپ نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اس سے درس ملتا ہے کہ ہم خون کے رشتے کو جوڑیں اور جوڑ کرتے رہیں، اور اس رشتے کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کے امام جو ہیں ان سے ہم ان کی یاد سے دور بھی نہ رہنے پائیں۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو کچھ درس فرمایا ہے، ایک ہی بات کا ذکر کروں گا خالی، اور ہر سال میں ذکر کرتا ہوں اس موقع پر، اور وہ ہے کہ امام نے مومن کی ایمان کی علامتوں میں سے جو علامتیں بیان کی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت خود روضہ چہلم کی زیارت ہے، یعنی یہ خود امام سے کے رشتے سے جڑا رہنا، کہ بھولے نہ وقت امام کو، ہر سال جو چہلم آتا ہے اس موقع پر اپنے وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہیے، توفیق ہو سکے تو جا کے زیارت کرنا چاہیے، توفیق نہ ہو سکے تو یہ مشہور زیارت روضہ چہلم کی اسے پڑھ کر کے زیارت کرنا چاہیے، اور اس کا بہرحال دنیا اور آخرت میں ثواب ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین سے مربوط رکھے، اور دین میں جن احکام کی ادائیگی کا حکم دیا ہے پروردگار عالم ہمیں ان کے راستے پر ان راستوں پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا